ایک اور مسئلہ وضو کے متعلق، اگر کوئی زخم لگ جائے کسی بھی کسی حصے میں، خاص کر اعضائے وضو کے کسی حصے میں، اب دیکھیں اگر تو اس کو دھو سکتے ہیں تو دھو لیں، اگر پانی نقصان نہ کرتا ہو، اور اگر پانی نقصان دہ ہو تو پھر اس صورت میں دھونا نہیں چاہیے، مسح کریں۔ اگر مسح بھی نقصان کرتا ہو تو مسح بھی چھوڑ دیں۔ بعض علاقوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں اس میں ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو یہ انسان کے ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، ہوا تیز ہوتی ہے، پھر بعض اوقات اس میں کوئی چیز رکھتے ہیں، منہ وغیرہ کچھ اور رکھتے تھے، تو یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہی پانی بہا دیں، اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پانی نقصان کرتا ہو تو پانی نہ بہا۔ اسی طرح اگر کوئی زخم لگ گیا اور کسی نے پٹی باندھی زخم کے اوپر، تو اگر پٹی کھول سکتے ہیں دھو سکتے ہیں، دھونے کی ضرورت۔ بعض اوقات ہم پٹی باندھتے ہیں تو زخم نہیں ہوتا، ویسے کہیں دباؤ آ گیا ہے تو اس صورت میں پانی نقصان نہیں کرتا، پانی ہم ڈال سکتے ہیں۔ اگر پانی نقصان نہ کرتا تو پانی ڈال دیں، اور اگر زخم ہے پٹی ہم کھول نہیں سکتے، اگر پٹی ہم اتارتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پٹی کے اوپر ہی مسح کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پٹی آپ نے باندھی ہوئی ہے لیکن اس نے زیادہ جگہ گھیر لی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر زخم ہے تو عموماً پٹی اس سے زیادہ جگہ گھیر لیتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، اگر تو ہم کھولنے میں کوئی نقصان نہ ہو، کوئی زخم بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو کھول دیں، اگر نقصان ہے تو اسی کے اوپر مسح کریں، اگرچہ اس پٹی نے زیادہ جگہ کو گھیرا ہوا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پوری پٹی پر جو ہے جدھر بھی ہے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے مسح کر دیا پٹی کے اوپر اور اس کے بعد وہ پٹی گر جائے، دوبارہ اس میں پٹی باندھ تو مسح ٹوٹ گئی، اب دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، مسح ٹوٹ گیا اب دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مسح تو آپ نے کیا پٹی کے اوپر، پٹی گر گئی تو مسح بھی ٹوٹ گیا۔ آخر میں ہم نے سوال جواب کا سیشن رکھا ہے پچھلی بار کی طرح، جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ ذہن میں رکھے، اس میں اصل میں تسلسل ٹوٹ جاتا ہے پھر بات پر، ذہن میں ہے کہ مسئلہ آگے عرض کرنا ہے، ایک مسئلہ عرض کرنا ہے، تو درمیان میں سوال آ جائیں وہ ضرورت ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، ذہن میں رکھیے، یہ آخر میں کریں گے جیسے پہلے ہم کیا کرتے تھے۔ کوئی شخص وضو کر رہا تھا، وضو کے دوران کوئی حصہ کوئی جگہ خشک رہی، وضو اس نے کر لیا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ مثلاً ایڑی خشک رہ گئی ہے یا فلاں حصہ خشک رہ گیا، تو پھر سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف وہ جگہ دھو لے، وہ جگہ دھو کے اس میں پانی بہا دے، بس باقی اس کا وضو ہو چکا ہے، وضو کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے اور کوئی دوسرا اس کو وضو کروانے والا نہیں ہے، خود ہی وضو کرتا ہے، اگر وضو نہیں کر سکتا وہ تو الگ مسئلہ ہے، تیمم کر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وضو کر سکتا ہے، لیکن
اترنا، بیڈ سے اترنا، واش روم میں جانا یا وضو جہاں پر ہوتا ہے ادھر جانا، یہ اس کے لیے مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس ایک بوتل رکھ لے، شاور لگائے اپنے پاس رکھے، چرپائی بیڈ کے اوپر، اور جب وضو کا وقت آ جائے تو شاور سے وضو کرے، شاور سے پانی ڈال لیں چہرے پر۔ اس صورت میں ہے کہ ہمارے نقصان نہ کرتا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، چہرے پر ڈال دیں پورے حصے پر، اسی طرح دونوں بازو پر۔ اسی طرح ہم اگر کوئی معذور شخص ہے، کوئی وضو نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے تیمم کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹا سا پتھر رکھے، صاف ستھرا کر کے، مٹی اس میں ہونے ضروری نہیں ہے، اچھی طرح دھو کے اپنے پاس سرانے کے نیچے رکھے،